اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے صحن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 26 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس میں ہم گزشتہ مسائل کے متعلق کچھ تطبیقی اور پریکٹیکل سوالات بیان کریں گے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کب انسان کی ملکیت میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور کن چیزوں کو انسان قبض کر لے تو تب وہ اس کی ملکیت میں داخل ہوتی ہیں، اور کن چیزوں میں قبض شرط نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کو وصول کرنا شرط نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے گزشتہ درس میں 3-4 موارد میں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، لیکن مزید اس مسئلے کی وضاحت کے لیے چند مثالوں کے ذریعے اس مسئلے کو واضح کریں گے تاکہ کوئی ابہام اور تشویش باقی نہ رہے۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے فقیر جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے اور زکوٰۃ میں ملنے والی چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، صدقات ہیں یا کفارات ہیں یا رد مظالم ہیں جو کسی فقیر کو دیے جاتے ہیں اور فقیر ان کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اس کے سال کے اخراجات سے یہ چیزیں زیادہ ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، کفارے کی شکل میں اور صدقات کی شکل میں جو چیزیں فقیر کو دی گئیں اس کی ملکیت میں آئیں، لیکن اس کے سال کے اخراجات سے وہ زیادہ ہیں، تو کیا صدقات، کفارات اور زکوٰۃ کی شکل میں اور خمس کی شکل میں جو چیز فقیر کو ملتی ہے کیا اس کے اوپر بھی خمس واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جو چیز زکوٰۃ کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئی ہے، مثلا آپ نے اس کو گندم دی ہے جو اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ ہے، اب گندم کا وہ مالک ہے، تو جو چیز زکوٰۃ کے ذریعے اس کی ملکیت میں آئی ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، لیکن احتیاط واجب ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، مثلا مستحب صدقات ہیں یا واجب صدقات ہیں جیسے کفارات ہیں، تو احتیاط واجب ہے کہ اگر یہ چیزیں اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ ہیں تو ان کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ البتہ یہ فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب ہے، اگر کوئی دوسرا مجتہد جو فل عالم کے زمرے میں آتا ہے اگر وہ ان پہ خمس کا قائل نہیں ہے تو اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک فقیر سید ہے، غریب سید ہے کہ جس کو سہم سعادات دیا گیا ہے، تو کیا وہ چیز کی جو سہم سعادات کی شکل میں، چاہے وہ پیسہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اسے دی گئی ہے اور اس نے اسے استعمال نہیں کیا اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، تو کیا اس غریب اور فقیر سید کو جو خمس کی شکل میں اموال دیا گیا ہے، چیزیں دی گئی ہیں جسے اس نے سال بھر اپنے پاس رکھا اور استعمال نہیں کیا، تو کیا خمس میں ملنے والی وہ چیز اس کے اوپر بھی خمس ہوگا، اس سید کے اوپر وہ خمس اس کا نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے سال کے پرافٹ سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں اور پھر اس کے خمس کی تاریخ آنے تک اس نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، مثال کے طور پہ چاول ہے، چینی ہے، مسالہ جات ہیں، یعنی کچن میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں اس نے خریدیں اور خمس آنے کی تاریخ سے پہلے، جس دن اس کی خمس کی تاریخ آئی اس دن اس کے کچن میں چاول بھی بچے ہوئے تھے، آٹا بچا ہوا تھا، چینی بچی ہوئی تھی، اور جو کھانے پینے کی چیزیں فریج کے اندر موجود ہوتی ہیں، فروٹ ہے اور دیگر چیزیں جو بچی ہوئی ہیں، تو کیا ان کے اوپر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ بچی ہوئی چیز، آپ کے خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو وہ بچی ہوئی چیز اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا۔ آج کے درس کا آخری سوال، اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر جو دینی مدارس کے طالب علم ہیں ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ فقراء اور دینی مدارس کے جو طالب علم ہوتے ہیں جنہیں سہم امام خمس کی شکل میں دیا جاتا ہے اور وہ اس پیسے کو استعمال نہ کریں اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے،
تو کیا ان فقراء کے اوپر جنہیں سہم امام دیا گیا، یا وہ طالب علم کے جنہیں سہم امام دیا گیا اور انہوں نے اسے اپنے استعمال میں نہیں لایا اور ان کے خمس کی سالانہ تاریخ آنے تک وہ چیزیں ان کے پاس بچ گئیں، تو کیا ان کے اوپر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ اس مسئلے میں آیت اللہ سستانی کی رائے کو بیان کرنے سے پہلے ایک عمومی بات بتا دوں، اور وہ یہ کہ فقراء اور مدارس دینیہ کے طلبہ کرام کو جو سہم امام دیا جاتا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں قرار دیا جاتا، بلکہ انہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس مال کو اپنے اخراجات میں اور اپنے معونے میں سے اور اپنے اخراجات میں سے بلکہ انہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس مال کو اپنے اخراجات میں خرچ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس پیسے کے جو سہم امام کی شکل میں ان کو دیا جاتا ہے طالب علموں کو یا فقراء کو، وہ اس کے مالک نہیں بنتے۔ ہاں، ایک صورت میں وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے کسی طالب علم کو 10,000 روپیہ سہم امام کا دیا اور اس طالب علم نے اس پیسے سے کوئی اور چیز خرید لی ہے، اور اب چونکہ وہ چیز جو اس نے خریدی ہے وہ اس کا مالک بن گیا ہے، اب اس نے اگر اس چیز کو استعمال نہیں کیا اور اس کی خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی ہے تو اس کا خمس اسے نکالنا پڑے گا۔ البتہ اس سے پہلے جب تک وہ اس پیسے کو کسی اور چیز سے نہیں بدلتا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے اور وہ سہم امام اسے دیا گیا ہے اور اس میں اسے اجازت فقط دی گئی ہے کہ آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عمومی بات تھی، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک طالب علم کو جو آیت اللہ سستانی کے دفتر کی طرف سے ماہانہ شہریہ ملتا ہے، چاہے وہ نجف میں ملے یا قم میں ملے یا مشہد مقدس میں ملے یا پاکستان میں ملے، یہ آیت اللہ سستانی طالب علموں کو ان کی ملکیت قرار دیتے ہیں، تملیک کے عنوان سے آیت اللہ سستانی دیتے ہیں، اور اس کا حکم بھی دیگر اموال کی طرح ہے کہ جیسے دیگر اموال اس کی ملکیت میں آتے ہیں، اور اگر اس نے ان کو سال گزرنے تک ان کی خمس کی سالانہ تاریخ آنے تک ان کو استعمال کر لیا ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا، اور اگر استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس ہوگا۔ اور اس کا حکم جو شہریہ ہے اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ جو شہریہ طالب علم کو ملتا ہے سہم امام سے، اگر اس نے ان کو استعمال کر لیا تو خمس نہیں ہے، اور اگر استعمال نہیں کیا ہے اس کے پاس بچ گیا ہے کچھ شہریہ تو اس کا خمس انہیں دینا پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔